السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جنات جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں، کیا وہ آپ کے مسخر اور تابع ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم جو ہے بات کریں گے۔ آج ہم اس تاریخ سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ لوگوں سے ہمیشہ کے لیے یہ تاریخ نے چھپایا اور لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ معاملات لوگوں کے سامنے آشکار نہ کیا جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اس کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی، اور جس کا پس منظر ہم بیان کریں گے تاریخی بھی، اور وہ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں اس دنیا کے اندر جنات کے حوالے سے آج ہم اس میں بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو جنات جو ہیں یہ ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، عربی میں اس کو عمار المکان کہا جاتا ہے، جو جنات ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ ان جنات میں مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور دیگر کافر جنات بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کس طرح مسخر کر سکتے ہیں، تابع کر سکتے ہیں، ان سے آپ کام کس طرح لے سکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں بات کریں تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو شروع سے آج سے ہزاروں سال پہلے کچھ لوگ اس کائنات کے اوپر موجود تھے جو جنات سے کام کرواتے، ان سے محلات بنواتے اور غوطہ خوری کرواتے، اور ان سے ایسے کام کرواتے جو انسان نہیں کر سکتا تھا۔ تاریخ میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتایا، اور اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی۔ عطا ایسی تھی کہ جنات، ہوا اور پانی، ہر چیز جو ان کے تابع اور مسخر تھی، ان کی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے، غوطہ خوری کرتے، قیمتی موتی نکال کے لے آتے، اور بڑے بڑے تالاب بناتے، اور بڑے بڑے کھانے کے لیے وہ دیگے بناتے، اور تانبے کے برتن بناتے، اور غوطہ خوری کرتے، اور عمارتیں بناتے۔ آج تاریخ کے اندر مسجد اقصی عظیم شاہکار موجود ہے اس کائنات زمین کے اوپر، جو ہمارا بیت المقدس ہے، پہلے والا کعبہ ہے، وہ جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ابھی بھی موجود ہیں جو جنات نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ تو یہ اگر انسان چاہے کہ ہم ان کو تابع کر سکتے ہیں، ان کو مسخر کر سکتے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے جنات کو تابع اور مسخر کرنے کی کوشش کی ہے، نہ تو وہ دنیا میں رہے ہیں، وہ آخرکار پاگل اور پریشان حال بیماریاں میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جو پیچھے آباء و اجداد یا ان کی نسلیں تھیں وہ بھی مکمل طور پر پریشان حال اور بیمار اور خستہ حال ہو گئی ہیں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ جنات کو مسخر کرے، تابع کرے، تو وہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ یہ جنات جو ہیں ان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بیان کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ شیاطین آپ انسان کے دشمن ہیں۔ تو شیاطین جنات بھی ہیں، اور ایسے جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ سب سے پاورفل چیز تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں، اس کی ساخت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے، اس کی جسامت اور قد و قامت یہ ہمارے سے طاقتور ہے یا ہم اس سے طاقتور ہیں۔ اور وہ ایسا دشمن جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو کیا ہم اس سے لڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ ہم اس سے جیت جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو مسخر کرنا ہے اور تابع کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ گھر کے جنات جو ہیں ان کو ہم کیسے مسخر کریں، ان سے کیسے کام لیں، تو آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ گھر کے اندر دو قسم کے جنات موجود ہوتے ہیں، جنات ایک مسلمان جنات اور ایک کافر جنات۔ اگر آپ کافر جنات جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں یا دیگر ایسے لوگوں کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ پریشان کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو کا گھر ہو، مسلمان کا گھر ہو۔ اس کائنات کے اندر ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کے گھروں میں بھی جنات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جنات جو مسلمان ہیں وہ کسی کو تنگ و پریشان نہیں کرتے، وہ کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں، وہ کسی کی عبادت میں خلل نہیں ڈالتے۔ وہ جنات جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہی لوگوں کی جو کاروبار کی معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، ان کو وہ خلل پہنچاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، گھر کے بچے ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ پریشان کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ اپنا جو غلاظت ہے وہ پھینکتے ہیں، جس سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج سائنس بھی اس چیز پہ پہنچ چکی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ غلاظت اور گندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ظاہری طور پر جو گندگی اور غلاظت ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے، اسے دھو لیتا ہے، اس سے صفائی کر لیتا ہے، لیکن وہ گندگی جو ہمیں نظر نہیں آتی ان کو ہم کیسے صاف کریں، ان سے ہم کیسے نجات حاصل کریں، اس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔
تو ہمیں کیا چاہیے؟ گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، باوضو رہیں، گھر کی عورتیں جو ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں، باوضو رہیں، جسم کو پاک صاف رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر ایک روحانی اثار ہوگا، آپ جو گھر کے جنات ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور کون سی ایسے گھر ہیں جن سے شیاطین جنات بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ گھر جن کے اندر میوزک وغیرہ ہوتا ہے، وہ گھر جس کے اندر پاکی اور پلیتی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ گھر جس کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا اور ذہنی اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ان کے گھر، ان کے اندر یہ جنات زیادہ خلل پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے، پردے کے رکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آیت الکرسی اور چاروں کل جو معوذتین جو ہیں یہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں۔ یہ دم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر اثار ہوتا ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا۔ آج ان کو میں بتاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو بہترین لاک کے اندر کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد جو نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہننا ہے۔ پہلے دایاں پاؤں شلوار جو ڈالنے لگیں تو دایاں پاؤں پہلے کریں، پھر بایاں کریں، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنا قمیض پہنیں، اور جب بھی کپڑے پہنیں آپ بیٹھ کے پہنیں، کھڑے ہو کے نہ پہنے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو شریعت کے اندر سنت کا طریقہ کار جو ہے اس کے حساب سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جادو، جنات اور دیگر معاملات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو گھر کے جنات کو اگر آپ اپنی کاموں میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے کاموں کے ساتھ مددگار رہیں، معاون رہیں، تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں بڑا بہترین۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر کبھی نہ کبھی ہفتے میں یا 2 ہفتے میں کبھی گوشت بنایا جاتا ہے۔ گھر کے اندر جب گوشت بنایا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہڈیاں ہیں ان کو آپ نے باہر نہیں پھینکنا، آپ نے ان کو ایک جگہ کے اوپر رکھنا ہے۔ آپ گھر کے کسی بھی کونے کے اوپر رکھ سکتے ہیں، پاک صاف جگہ کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نظریہ اور نیت کریں کہ جو ہمارے گھر کے اندر مسلمان جنات ہیں یہ ہم ان کو کھانا پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ یہ کھانا کھائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور ہماری ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے ان کو محفوظ بنانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، ان کو بچانا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے معاون و مددگار ہیں، لیکن وہ ضرور کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ آپ کے ساتھ جو جنات ہوتے ہیں، جو نیک جنات ہوتے ہیں، جن کو آپ نذرانہ اور نظر پیش کرتے ہیں، وہ پھر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے آپ کو محفوظ بناتے ہیں۔ اور شیاطین جنات لوگوں کو ناگہانی آفات اور حادثات میں مبتلا کرتے ہیں، یہ پھر جنات جو ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کی پناہ گاہ کے آتے آتے ان کو، ان کی ساری ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کے گھر کے تمام افراد کی۔ آپ ایک معمول بنا لیں، جب بھی گوشت بنائیں، جو گھر کے اندر سالن بنایا جاتا ہے تو اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ آپ ایک پاک صاف جگہ کے اوپر رکھتے جائیں جب بھی۔ اور اس کے بعد آپ جب شام کے وقت کھانا کھائیں تو کھانے سے جو روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، عموماً گھروں کے اندر روٹی کے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے بچ جاتے ہیں، ان میں سے آپ سارے نہیں رکھ سکتے تو 1/3 حصہ جو ہے وہ ضرور اس نیت سے رکھیں کہ جو ہمارے گھر کے جنات ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کو ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ گھر کے کسی ایسے کونے کے اوپر، چھت کے اوپر یا کسی ایسے مقام پر آپ رکھ دیں۔ دیکھنا آپ یہ اگر کام کریں گے تو دیکھنا آپ کے گھر کے اندر کیسے خوشحالی آتی ہے، آپ کے گھر کے جو کام ہیں، آپ کے معاملات ہیں، ان کے اندر آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں جادو اور جنات کی وجہ سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم شکار ہو چکے ہیں، تو وہ آہستہ 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 وہ اس روٹین میں آ جائیں گے کہ وہ سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے گھر کے اندر چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، آپ کی عورتیں جو ہیں ان کو جناتی امراض لائق ہو جاتے ہیں، ان سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں وہ بناؤں گا کہ گھر کے جو جنات ہیں وہ اگر ان کو کس طریقے سے یہ کام کیا جائے کہ وہ ہماری پروٹیکشن کریں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں گفتگو کروں گا اور سامعین اکرام کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔